بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جانا تھا کہ یہ خبر جب پتہ چل گئی صحابہ کو کہ آپ زندہ ہیں تو لہٰذا تمام صحابہ جو تھے اس پہاڑی پر پہنچ گئے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر، حضرت علی، زبیر بن عوام، یہ جو کہ سب کے سب پہنچ گئے تھے۔ زبیر بن عوام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، یعنی پھپھی کے بیٹے تھے یہ۔ اس لیے اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبانی جو حالات ہیں وہ ہم سنتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اوپر بھاگ رہے تھے آپ سے ملنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کی حفاظت جو ہے وہ کر رہا ہے اور اپنی یعنی بہترین حفاظت کر رہا ہے۔ تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ طلحہ ہو، اور واقعی میں وہ طلحہ ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ ایک شخص مجھ سے آگے نکلنے میں اس نے بہت تیزی دکھائی اور مجھ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ خوشی کے ساتھ خوشی میں ناشتا ہوا جو تھا وہ مجھ سے آگے پہنچ گیا، اور یہ ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم جب دونوں وہاں پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تیر لگ چکے تھے اور 2 زخم تھے چہرے پر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کوشش کی نکالنے کی کہ کوشش کریں، لیکن ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ بہت منت کی، نہیں مجھے دے دیں، مجھے کام یہ کرنے دیں، مجھے یہ کام کرنے دیں۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور ابو عبیدہ بن جراح جو تھے انہوں نے کوشش کی کہ چہرے میں جو دونوں تیر ہیں ان کو نکالیں، لیکن وہ ہاتھ سے کس طرح سے نکالتے بہت مشکل تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی دانتوں میں ان کو پکڑا، جو تیر لگے ہوئے تھے ان کو اپنی دانتوں میں پکڑا، اور جب دانتوں میں پکڑا تو 2 دانت آپ ان کے ٹوٹ گئے۔ تو اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب مجھے یہ کام کر دیں دو، لیکن ابو عبیدہ نے کہا کہ نہیں، اور اسی طرح انہوں نے جو دوسرا تیر تھا وہ نکالا، اور جب وہ نکالا تو 2 دانت اور ٹوٹ گئے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی انہی دانتوں کے بغیر زندگی یہ گزاری۔ اب جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا جو کہ بہت خطرناک دشمن تھا، سب سے زیادہ ابی ابن خلف تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مذاق اڑاتا تھا۔ یہی شخص تھا جس نے کہ اوجڑی اٹھا کر آپ پر ڈالی تھی، اور یہ کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پاس ایک خاص گھوڑا ہے اور میں اس کو اعلیٰ ترین خوراک کھلا رہا ہوں اور کھلا کے موٹا کر رہا ہوں، اور اس کو بہت زیادہ میں اس کو پریکٹس کروا رہا ہوں، اسی پر سوار ہو کر آؤں گا اور تمہیں ماروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ لا بلا انا اقتلوک انشاءاللہ، کہ نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے احد کے دن ابی نے آپ کو جب دیکھا تو وہ اسی گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے گھوڑے پہ سے مارنا جو ہے، اگر کوئی زمین پہ کھڑا ہو اور کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہو تو وہاں سے مارنا بہت آسان ہوتا ہے، اور زمین پہ جو شخص ہوتا ہے اس کا گھوڑے پہ سوار شخص کو مارنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت اونچا ہوتا ہے، تلوار وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو اس نے اسی گھوڑے پر سوار تھا جس پہ اس نے کہا تھا، تو اس نے تیزی سے گھوڑا جو ہے آپ کی طرف بھگانا شروع کیا۔ تو صحابہ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے گھیرا مت ڈالو، میں اس کو خود ماروں گا۔ آپ نے کسی صحابی سے ایک نیزہ لیا، اور جیسے ہی ابی جو تھا وہ گھوڑے سوار آپ کے پاس پہنچا، آپ نے اس کا جو حملہ تھا اس سے خود کو بچایا بھی، اور اسی ساتھ نیزہ جو تھا ڈائریکٹ اس کی گردن پر مارا۔ اب اس جگہ پہ مارا جہاں پہ کہ آرمر نہیں تھا، کیونکہ تو اس کو وہ لوگ تو سر سے لے کے پاؤں تک آرمر پہنا کرتے تھے نا، تو گردن پہ ایسی جگہ جہاں پہ کہ آرمر نہیں تھا، تو وہ جگہ تھوڑی سی خالی تھی، تھوڑی سی جگہ تھی وہ خالی تھی، وہاں پہ آپ نے مارا، لیکن آرمر کی وجہ سے گردن میں پوری طرح
وہ گھس نہیں سکا، صرف گردن کے ایک نوک جو تھی نا، گردن میں اس کی ایک نوک لگی اور ابئی کو تھوڑا سا زخم لگ گیا. یعنی یہ نہیں کہ وہ آر پار ہوا ہو، بس صرف ایک نوک لگی اور ابئی کو ہلکا سا زخم آ گیا. تو اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے جب اس کا زخم دیکھا اور کہا ارے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹا سا زخم ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس نے چیخنا چھوڑا نہیں اور اس نے کہا کہ یہ چھوٹا زخم نہیں ہے، یہی زخم جو ہے مجھے ختم کر دے گا. واللہ اگر وہ میرے منہ پر صرف تھوک دیتا تو میں اس تھوک سے ہی مر جاتا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور یہی اس کا وعدہ ہے جو آج پورا ہو رہا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ اسی زخم کی وجہ سے اس کا زخم جو ہے وہ بگڑتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی تکلیف جو تھی وہ برداشت سے باہر ہو گئی اور وہ مکہ سے باہر جو ایک وادی یہ راغب تھی اس کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا، وہیں مر گیا اور وہاں دفن کر دیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ سالوں کے بعد اپنے بیٹے ابن عمر کے ساتھ سفر کر رہے تھے. یعنی یہ جنگ کے بہت عرصے بعد عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو تھے وہ سفر کر رہے تھے. تو اسی ویلی سے گزرے، یعنی راغب کی ویلی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ آگ ہے. رات کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ آگ ہے تو ڈر گئے کہ یہ آگ کیسی ہے، رات کے وقت کیسی آگ لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ پہنچے وہاں پہ تو کیا دیکھا کہ ابئی بن خلف جو ہے وہ آگ سے نکل کے بول رہا ہے پیاس پیاس پیاس، مجھے پانی لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو. اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں دینا، یہ وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مارا تھا. تو ایک حدیث ہے جس کا کہ مفہوم بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کا غصہ بڑھ جاتا ہے اس کے لیے جس کو کہ نبی خود مار دے. تو یہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا. بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے زخم دھوئے مگر خون بہت بہہ رہا تھا. پھر یہاں یہ کیا گیا کہ کھجور کے پتے جلائے گئے اور اس میں پانی ڈال کر پیسٹ بنائی گئی اور وہ جو پیسٹ تھی وہ آپ کے زخموں میں ڈالی تو اس سے جو ہے خون رکا تھا. انصار کی عورتوں نے بھی زخمیوں کے زخم بھرے، کھانا کھلایا، پانی پلایا. یعنی مدینہ میں واپس جب جنگ کے بعد پہنچے تو پھر جو عورتیں تھیں وہاں کی انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنے بھی، کیونکہ مرد تو زیادہ تر دیکھیں گئے تھے اور وہ زخمی تھے اور یا اس پہ تو شہید بہت ہو گئے تھے صحابہ، تو اب جو مرہم پٹی کرنا اور زخموں کو صاف کرنا اور بھرنا اس کے لیے کون تھا؟ صرف عورتیں ہی تھیں. تو ابو سفیان اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کا خاتمہ کس طرح سے ہوا کہ ابو سفیان جو تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حملے کے بعد واپس احد کے میدان میں آ گیا تھا اور اس نے احد کے میدان میں اس پہاڑی کے پاس نیچے کھڑے ہو کے زور سے چیخا اور سوال کیا کہ کیا محمد زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ جواب نہیں دینا. اس نے پھر پوچھا کیا محمد زندہ ہے؟ پھر بھی جواب نہیں ملا. پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا، پھر بھی جواب نہیں ملا. تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا ابو قحافہ، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام تھا، ان کے بیٹے کا نام تھا. تو ان دنوں میں بیٹوں کے نام کی وجہ سے بلایا کرتے تھے. ابو قحافہ جو ہے وہ زندہ ہیں، یعنی ان کا بیٹا ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے. کیا ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے؟ 3 دفعہ پوچھا لیکن جواب نہ دیا گیا. پھر اس نے یہ پوچھا کہ کیا خطاب کا بیٹا زندہ ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اسی طرح یہ 3 دفعہ پوچھا لیکن جواب نہ دیا گیا. تو اس پہ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے سب کو مار دیا. تو یہ چیز جو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے زور سے کہا قذبت یا عدو اللہ، کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اے اللہ کے دشمن، بلکہ یہ سب زندہ ہیں اور تیرا مقابلہ کریں گے. ابو سفیان نے آگے سے جواب دیا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور یہی ہمارا انتقام ہے.
تو اور پھر کہنے لگا کہ کچھ لاشوں کو انہوں نے خراب کر دیا ہے، یہ میں نے نہیں کہا تھا، مگر میں اس پر ناراض بھی نہیں ہوں۔ یعنی ایک طرف سے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاہلیت میں بھی لاشوں کو خراب کرنا جو تھا ان کے نزدیک اچھا نہیں تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میری کہنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، لیکن مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے کہ لاشوں کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر جواب دیا کہ یہ برابر نہیں ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہداء جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے جو ہیں وہ دوزخ میں ہیں۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا ایلو حبل، یعنی کہ حبل جو ہے نا وہ بہت بلند ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جواب دو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہیں کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ ہی بہت بلند ہے اور ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا، جواب میں کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے جو کہ ان کا خدا مانتے تھے، اس کو ان کا بہت بڑا رب مانا جاتا تھا، لیکن تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب دو، اس سے کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، بچانے والا ہے، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابن قیم زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بات کا جواب دینے کے سے منع کیا، لیکن جب اس نے اللہ کا مذاق اڑایا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جواب دو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ توحید اور شرک، جب توحید کے بارے میں ہمیں یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ وحدانیت ہے، اور اگر شرک کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو، مطلب موقع کی مناسبت سے جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور پھر ابو سفیان نے یہ وعدہ کیا کہ وہ 1 سال بعد پھر آ کے ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جو کہ میدان جنگ میں گھومتی پھر رہی تھیں، ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے کے پاس جا رہی تھیں، زخمیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ کون تھیں؟ آپ کی پھپھی تھیں، اور یہ کس کو دیکھنے آئی تھیں؟ حمزہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ان کے اپنے بھائی تھے۔ تو بیٹے نے یعنی ان کی جو پھپھی تھی ان کے بیٹے زبیر بن عوام تھے، ان کا نام تھا، انہوں نے ان کو پہچان لیا اور جا کے اپنی پھپھی سے یہ کہا، کیونکہ وہ ابھی میرے خیال میں مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہیں اس طرح سے میدان میں نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا وہ فوراً رک گئیں اور 2 کپڑے دیے اور کہا کہ یہ میرے بھائی کے، میں اپنے بھائی کے لیے لائی تھی، اسی سے اس کو دفنا دو، یعنی کہ اس کے لپیٹ کے اس کو جیسے کفن دیا کہ اس کو دفنا دو۔ تو یہ جب گئے، یعنی کہ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ایک انصاری بھی تھے جو کہ شہید ہو گئے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی کفن نہ تھا جو ان کو پہنایا جاتا۔ لہٰذا یہ جو 2 کپڑے تھے اس میں قرعہ ڈالا گیا کہ کس کو کون سا ملے، کیونکہ ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا ڈالا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ ایک کپڑا جو تھا وہ انصاری کو دے دیا گیا اور دوسرے کپڑے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کور کر دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں ایک فقہی اصول یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ ایسی ضرورت ہو کہ عام انسان کی مدد کی ضرورت ہو، تو پھر یعنی کسی نے اگر کوئی تحفہ ایسا دیا بھی ہو تو وہ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے تو آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بہت روئے اور بہت رہے، اور اس کے لیے ہی بدلہ لینے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میوٹیلیشن کو حرام کر دیا گیا ہے۔ بہرحال پھر لوگوں کو دفنانے کا کام شروع ہوا، اور جگہ کیونکہ تھوڑی تھی اس لیے ایک ہی قبر میں 2 3 لوگ دفنائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو دفناؤ جو سب سے زیادہ قرآن جانتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہے تھوڑا ہو یا یعنی جتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں
قرآن تھوڑا بہت حفظ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 لوگوں کا اکرام کرو، ایک سفید داڑھی والے اور دوسرا صاحب قرآن۔ یہ جو ہے یہ بڑی اچھی مستند حدیث ہے، اس لیے آج بھی یہ اپلیکیبل ہے کہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کا بھی اکرام کرنا ہے، اور جو کہ قرآن جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کا بھی۔ لیکن ایک بات ہمیں بہت ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں حفاظ بہت ہیں ماشاءاللہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی پاکستان میں اکثر یہ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروا دیں، لیکن ہمیں ایک بات جو ہے وہ یہ ضرور سمجھنی چاہیے کہ اس زمانے میں جو لوگ قرآن حفظ کرتے تھے وہ اس کے معنی بھی جانتے تھے، وہ اس کو سمجھتے تھے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارے حفاظ ہیں زیادہ تر وہ حفاظ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ حافظ بن جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے اس کا اپنا درجہ ہے، لیکن ان کو جب یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، تو آپ سوچیں نا کہ اگر ہم یہ سب چیز اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں لے کر آ جائیں، اور ہم اس میں یہ ہے ہم سب کچھ جو ہے نا صرف حفظ کر لیں اور حفظ کر کے جا کے پرچہ دے دیں، تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک ہمیں سوال کا جواب جو ہے وہ آتا نہیں ہے، خالی ہمیں یاد کرنے سے رٹ لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے قرآن کے ساتھ ہے، ہمارے ہاں آج اتنے حفاظ اللہ کا کرم ہے کہ موجود ہیں، لیکن ان کو ایک لفظ سمجھ نہیں آتا، اور اگر ان کو کہو بھی تو ان کو اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی چیز اہم ہے۔ کیونکہ میں جب اپنا وقت مکہ میں کافی الحمدللہ گزارا تو تراویح جو تھی رمضان میں پڑھنے کے لیے روز جاتی تھی، تو میں یہ دیکھتی تھی کہ جب وہ تراویح پڑھتے تھے امام صاحب مکہ کے، تو وہ ایسی جگہ پہ رکھتے تھے جہاں پہ کہ بات مکمل ہو جاتی تھی، یعنی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ادھوری بات جو ہے وہ چھوڑ کے تو آپ نے بیچ میں ہی روک دیا۔ لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں کے حفاظ جو ہیں، کیونکہ ان کو معنی نہیں پتہ ہوتے اور کیونکہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا جب جتنا دل چاہتا ہے وہاں پہ رک جاتے ہیں، جس کو کہ صحیح طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں ہم لوگوں کو حفاظ بناتے ہیں، اپنے بچوں کو حفاظ بناتے ہیں، وہاں ہی ہماری پرائیورٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہمارے بچے قرآن کو سمجھیں اور اس کے معنی سمجھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر آیت کی تفسیر بھی سمجھنی ہو، لیکن قرآن کو بامعنی سمجھنا چاہیے کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ کم از کم ان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ پڑھ رہے ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو جو قرآن جو ہے اس کے لفظی معنی اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو سمجھنا شروع کر دیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے قرآن کا پڑھنا۔ بہرحال یہ تو تھوڑی سی بات اس کی تھی، لیکن بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد لوگوں کو ایک واعظ دیا اور دعا کی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ شہید کا زخم جو ہے وہ قیامت کے دن بالکل تازہ ہوگا اور اس میں مسک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں مکہ میں تھی تو ایک ہماری کوئی ساتھی تھی، اور ان کے بھائی جو تھے وہ افغانستان کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور ان کو اکٹھا ہی قبر میں دفنا دیا گیا تھا بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ تو پھر بعد میں جب ان کی لاشیں نکالی گئی تھیں تو یہ اس وقت پاکستان گئی تھیں، اور جب یہ پاکستان سے واپس آئی تھیں تو کہنے لگیں کہ میرے بھائی کی جب لاش آئی، ایک تو وہ ویسی کی ویسی ہی تھی، اور ان کو جوتوں سمیت، انہوں جو جوتے پہنے ہوئے تھے اسے سمیت دفنا دیا گیا تھا، تو لہٰذا جب جوتے اتارے گئے ان کے تو پورا کمرہ جو تھا وہ خوشبو سے مہک اٹھا تھا، کہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو دفنایا ہوا ہو، جوتے پہنے ہوئے ہوں تو خوشبو تو نہیں آنی چاہیے، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پورا کمرہ جو تھا وہ مہک گیا تھا، اتنی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ شہادت جو ہے اس کا درجہ کتنا بلند ہے۔ بہرحال
کتنے شہید تھے اس جنگ میں؟ تقریباً 70 سے 65 تھے، اور زیادہ تر یہ انصار تھے، یعنی مدینہ کے لوگ تھے، اور کوئی بھی پرزنر آف وار جو تھا وہ نہیں تھا، لیکن ان کے 3000 میں سے صرف ایک شخص تھا، اور وہ ابو عزہ تھا۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، یہاں تک ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، تندرستی اور اپنی امان میں رکھے، اور لوگوں کی باتوں کو سن کے ہم ان کو فوراً ہی فالو نہ کرنا چاہیں۔ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی کسی کی برائی کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، اور ہم اس کی بات پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ جب تک ہم خود آزما نہ لیں، ہم دیکھ نہ لیں کسی شخص کے بارے میں، اس طرح سے اوپینینز جو ہیں وہ ہمیں قائم نہیں کرنے چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ لیے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔